قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت ليس منه الفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيم تموتون وفيم تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب. رحمت کا تری بن کے امیدوار آیا ہوں، میں رحمت کا تری بن کے امیدوار آیا کفن سے شرمسار آیا ہوں، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔
اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ برادر روشی پڑھ لو سارے حضرات۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، ایک جلسے تقریر کا پروگرام نہیں ہے۔ محترم غلام سرور صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، تو سب تو پہلے میں بھی دعا کرے نا، تو سب حضرات بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جمال رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تبارک و تعالی مائی صحبہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرماویں۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ تے اللہ توہا کو بھی اچھی آمین آکھڑ دی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین جڑا جملہ ہے نا، ادھے نال دعا قبول تھی، ٹھیک ہے نا؟ دنیاوی کے پروگرام دے اندر تو سما ہو تو بڑی حشاشیت و بشاشیت تھوڑے چہریاں دے تو عیا ہوتی ہے، تے ہن ایویں لگنے بیٹھے ہوئے کہ جیویں کہے تو کو پھسا بھی لایا ہوئے تے ناچارگی دے نال تے بڑی مجبوری تے اضطراری کیفیت دے نال مولوی پتہ نہیں کیا دے، میں تو کچھ نہیں آدھا، صرف موت دیا لوگا نہیں، اور چونکہ اماں فوت ہوئی ہے ماں دی شان جب جملے آکساں دعا کرے سو اللہ پاک قبول تے منظور فرما۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس زندگی دی سب تو بڑی حقیقت موت ہے۔ باقی زندگی دے اندر جتنیاں بھی چیزیں ہیں شاید حقائق دے نال ہونا دا کوئی تعلق ہوئے یا نہ بھی ہوئے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اٹل امر ہے کہ جے دے اندر نہ تو کہنا اختلاف ہے تے نہ ہی کوئی امیر و غریب، فقیر و شہنشاہ، امیر و وزیر اس موت کا انکار کر سکتا۔ لیکن چمبے دی بات ہے، افسوس دی بات ہے کہ حقیقت بیان دے ہوئے بھی
اساں این دے بارے نہ غور و فکر کیتے نہ سوچو بچار کیتے نہیں اس موت دے بارے دے اندر کدے ہی بہ کے آپس دے اندر مذاکرہ کیتے گھرے جی میں مذاکرے ہوندے مشاورت ہو دیئے گھر دے معاملات تے گفتگو ہو دیئے ہوں تے خیر ماڈرن دور آ گئے تھوڑا جنا پیچھا صبح سویرے پتھاری دے ہوتے جرلے گھر والا تے بیوی سارے بالا بچہ کو کھانا کھوا کے تے باہر مشاورت چلتی ہے جی میں ہو میں بچے جوان تھی گئن شادیاں کرنی حالات درست نہیں ہیں پتہ نہیں کیا برسی بالے کو اتنا پڑھائے سے ڈگریاں بھی دی کھڑے نوکریاں نہیں دیاں ملتیاں پتہ نہیں کیا برسی مہنگائی عروج ہے کھاد نہیں ملتی فصلات دے حال اچھے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا برسی انہاں چیزاں تے سوچو بچار ہوندی ہے کیا برسی مہنگائی ہے بچیاں دیا شادیاں کرنی ہیں پتہ نہیں کیا برسی کہیں یہ بھی سوچے کہ اکثر زندگی گزر گئی ہے زیادہ گزر گئی ہے بڑھاپا آ گئے اعمال ہیں کوئی نہ نمازاں ہیں کوئی نہ روزے حج زکاتاں ہیں کوئی نہ مرمجنے پتہ نہیں قبر اچ کیا بنسی پتہ نہیں حشر اچ کیا بنسی کہیں این بارے بھی سوچ بچار کی تھی یہ جاندے ہوئے کہ موت حقیقت ہے یہ جاندے ہوئے کہ دنیا فانی ہے یہ جاندے ہوئے کہ بہت جلدی اسا چلا ونجنے تے جیڑے ملے ونجنے اس سمے دا پتہ کوئی نہیں اس وقت دا پتہ کوئی نہیں اس ٹائم دا پتہ کوئی نہیں اج کل ایسیاں بیماریاں آ گئے لوگ آدھن یار سویرے تے سارے نال بیٹھا ہائی تھائیں گپ شپ لینے پایا سے چندہ بھلا ہا حکا کٹھے پیتے سے یار یہ کل شام تائیں میں ویدہ پیا ہے سارے کٹھے لیکن ہون فوتگی دا اعلان تھی دا کھڑے وقت دا پتہ بولو نا نہیں لیکن اس دے باوجود اسا موت دے بارے کہیں فکر مند ہوئے ہیں نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں موت دا وقت انتہائی قریب موت دا وقت انتہائی نزدیک حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھے اے میرے پیارے صحابہ موت کو قریب سمجھتے ہوئے یا بعید سمجھتے ہوئے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل نزدیک سمجھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کتنا نزدیک سمجھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دی نماز پڑھن آئے بیٹھے آئے پتہ نہیں اللہ اثر ویلے آور دی توفیق دیسی یا کوئی نہ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تسوں تے موت کو بہت دور سمجھ کیتے بڑا دور سمجھ کیتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تے خدا رسول زیادہ جاؤں دے
تو سب فرماؤ کہ موت کتنا قریب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد موت کو اتنا نزدیک سمجھتا ہوں، اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ میں نماز بھی نیت کی تھی ہے، اللہ اکبر آپ کے قیام کیتے، رکوع کیتے، سجدہ کیتے، میں تحیات سے بیٹھا میں محمد موت کو اتنا نزدیک سمجھتا ہوں کہ میں سجے پاسے سلام پھیرے بھی پتہ نہیں میرا اللہ کھبے پاسے پھیر دی توفیق بھی دے دے یا کوئی نہ۔ یہ تھے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے بیٹھے کہ میں محمد موت کو اتنا نزدیک سمجھتا ہوں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جب موت اتنا قریب ہے اتنا نزدیک ہے اسد غور و فکر سوچ بچار یا تدبر کریں اس سے بعد نہیں کیتا آج اما دنیا تو رخصت ہو گئی ہے کل کلام اسمی ونجن والے ہیں ماں جن قدمہ دے اندر میرے آقا نے جنت فرمائیں گے جن نال حضور اتنی محبت فرمائیں اتنا پیار کریں کہ حضور فرمائیں اے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز پڑھے نہ کھڑا اور نماز پڑھے دی جاتے ہوتے میں سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوں تلاوت کرنے دے بعد میں قرآن دیا آیات پڑھتا کھڑا ہوا میں رکوع وچ لگیا ہوا کہ میری اماں میں کو گھر دے وچوں آواز دے یا محمد اے میرے بیٹے محمد تو میں ماں دی آواز دے ہوتے لبیک کہتے ہوئے فرض نماز کو ترک کر چھوڑا فرض نماز چھوڑ دے وہاں تے اماں دے بلاوے دے ہوتے اندے قدمہ دے اندر حاضری دے وہاں۔ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ صرف فرمایا نہیں میرے حضور نے بلکہ عملی طور دے ہوتے پریکٹیکلی طور دے ہوتے میرے آقا نے اماں دی خدمت کر کے امت کو دکھائے تعلیم دیتی ہے کہ اے لوگوں میں محمد جڑا اولین دا سردار جڑا آخرین دا سردار میں محمد جڑا صاحب ضحا جڑا صاحب دنا جڑا صاحب فتح اللہ جڑا صاحب قاب قوسین میں محمد جڑا صاحب مزمل میں محمد جڑا صاحب مدثر میں محمد جڑا صاحب یاسین صاحب طہ صاحب علم نشرح لک صدرک میں محمد جڑا نبیاں در سردار رسول دا سردار ملائکہ دا سردار صحابہ دا سردار آل بیت دا سردار میں محمد جڑا آدم و نوح ابراہیم و زکریا یعقوب و یوسف یونس و موسیٰ کلیم اللہ سب دا سردار سب دا نبی لیکن میں محمد اماں دی خدمت کر کے عملی طور تے نسینا پیاں لکھینا پیاں او لوگوں کہ اماں دا اتنا مقام ہے جو میں محمد بھی دا اتنا احترام کر رہی ہوں تو سبھی اماں دی عظمت تے دا احترام دا خیال رکھائے۔ توجہ نال سن دے بے حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ آندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھن تھے کتا بیٹھن مسجد نبوی سیدہ زیادہ تر بہمنا مسجد دے اندر ہو رہا امور دنیاوی امور اخروی امور دینی جہاد دے معاملات کوئی بھی معاملات ہوئے نہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کتھا بہ کے طے کریں دے ہن مسجد دے اندر تے اساں مسجد دے نیڑے ہیں لنگ دے اذان آوے سارے وجود تے جو ہی نہیں گئی ایویں نا
میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دنیا دے اتے سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ بازار ہے. سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے مسجد تے سب تو بری جگہ کیڑی ہے بازار. مسیت اچھا کو دو چار بڑھڑے نظر آندن جماعت دے ٹائم دے اتے یہ تو زیادہ کوئی نظر آندن ہے. توجہ نال میری گال سن دے پھر حدیث پاکی چاندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے نفار میری امت دے لوگ صبح دی نماز دے اندر مسجد اتنی تعداد حسن جتنی تعداد دے اندر جمعہ دے اتے لوگ ہوندن. جتنی تعداد جمعہ تے لوگ ہوندن اتنی تعداد کیڑے ٹائم تے حسن فجر دی نماز دے اندر. اوے اللہ پاک اسلام دا ایسا بول بالا فرمیسی کہ اس دنیا دے اتوں یہ یہود و نصارہ سب انہاں دا خاتمہ ہو گئے سی. یہ اسرائیل والے لوگ اسرائیل جڑا ہے وہ حالے بھی آ کے انہاں کو چونکہ نبوت دے فرمان تے یقین ہے اساں صرف سن دے ہیں عہدے ہیں لیکن یقین نہیں کریں دے وہ آ کے دیکھ دن کیا مسلمانہ دی اتنی تعداد آئی ودی ہے مسیح سارے ڈیرے آباد ہیں اللہ دے گھر ویران ہیں برباد ہیں. آدھے ملہ دا کم ہے مسیح نال سارا کوئی کم ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھن تھے مان اٹھن اچانک میرے آقا تے چل پائیں لوگوں سنو تو ساتے مائیں ایمیں سامنے والیاں اکھی دینال لے دیں آئے جب سامنے لے دے پائے ہوں دیں آئے مت پیچھو نہیں دیکھ سکتے جب پیچھو دیکھ رہے ہوں مت دائیں یا بائیں نہیں دیکھ سکتے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے معجزہ میرے آقا جی میں اپنی آنکھی مبارک دینال سامنے دے دیاں میں کن دے پیچھو بھی دے دیاں جو میرے آقا دی کن مبارک دے ہوتے ایک نشان ہے جب مہر نبوت آکھا گئے اس مہر نبوت دی بصیرت دے بشارت دے نال میرے آقا جی میں سامنے دے دیاں میں کن دے پیچھو بھی دے دیاں. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا مسجد جو اٹھی پائل صحابہ وہ بھی حضور دے نال اٹھی پائل صحیح مسجد دے بیت شریف گرنائل صحابہ و اہل بیت میرے آقا دے نال لال چل دیا حضور علیہ السلام نے دور تو ہی اٹھنیاں دی لکھیں اور اس اٹھنی دلتے ہک پرقا پوش سوارے میرے آقا اندر چل دے گئے صحابہ کو اکھنے طفل فعلا رسلک اپنے مقام تے ٹھہر جاؤ اپنے قدم تے ٹھہر جاؤ صحابہ ٹھہر گئے حضور اکھن چل دے گئے حتیٰ کہ اس اٹھنی دی زبان پکڑینے مہار پکڑ کے میرے آقا موڑے دیتے رکھ کے واپس تشریف کی دیا دن جب مسجد نبوی دے قریب ہیں صحابہ دن اثر نٹھے حضور علیہ السلام نے اس اٹھنی کو خوشائے بلہمن لگن تے بلہنگی جگہ دے ہوتے میرے آقا نے اپنی رحمت والے ہاتھ مبارک اس سوار دے رکابوں دے تلے یعنی قدمہ دے تلے رکھ دیتے اور اپنے ہاتھ مبارک رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو فرمائے تشریف گھناؤ تلے اتراؤ صحابہ دن نسا حیران نے برقع پوش کونے کہ
امام الانبیاء ہو کے سرتاج الانبیاء ہو کے انہاں دے قدماں دے تلے اپنے ہاتھ مبارک رکھے نے اور بڑے ادب و احترام دے نال انہاں کو گھرنا کے مسجد نبوی دے اندر جب میرے آقا بلہمن لگن اپنی رحمت والی کملی مبارک اور چادر مبارک جے کو قرآن مزمل رکھے جے کو قرآن مدثر رکھے حضور نے وہ چادر مبارک بچھا کے فرمائے اے اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر پہ گئے ونیوں صحابہ ساریاں چیخاں نکل گئی کون خوش نصیب آئے برقع پاتا ہوئے کون انتہا دی نصیب والی خاتون نے کون اتنی خوشبخت خاتون ہے کہ پہلے محمد کریم انہاں دے قدمہ دے تلے ہاتھ رکھل وقت اپنی چادر مبارک بچھا کے فرمیدن جتیاں سمیت تشریف رکھو صحابہ نسا خاموش انتہائی حیران و پریشان ششدر کہ آپ اماں دا جملہ فرمینے پہن کہ اماں میں محمد دی چادر تے جتیاں سمیت بیونوں حالانکہ اساتا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کنے سنیا ہے میرے آقا خود بیان فرمے دیان کہ اے لوگوں میں محمد عجل 6 سال دی عمر دہم کہ اپنی والدہ ماجدہ دے نال مدینہ طیبہ دی اندر گیاں یسرب دی اندر گیاں 6 مہینے میری اماں نے اتھا قیام کی تھے 6 مہینے نام کے گھر رحمت دلال میں محمد اپنی امہ دے نال واپس مکہ مکرمہ دعا ریا حبیب رستے دوتے ایک مقام آئے انہیں اونچا جیاں پہوڑی آئی وہ دے نام ٹیلہا اماں نے اپنی سواری اس دی طرف موڑی ہے امیں ایمن نالن میں بھی معصوم بچا اماں دے نال ہم اماں جب اس ٹیلے دے قریب پہنچے نٹھے نے ایک مٹی دا ڈھیر ہا میری اماں جا کے اس مٹی دے ڈھیر نال لپٹ گئے اکھائیں چو ہجوہ دے سیدہ روانگل رو دے بیٹھل رو دیاں بیٹھیل رو دے فرمندن اٹھک اللہ سر قبری جو بہر نکال دیکھتے سہی میں تیرا لال گھن آیا گھن آیا اٹھک اللہ بہر تے آ تو آگا ہمیں اللہ ساکو لالنے سی جڑا کائنات دے حسینہ دا سردار سی عبداللہ واقعی اللہ نے میں کو ایسا بیٹا دیتے کہ چادر جنہیں حسن دے انگو شرما دے سورج جنہیں تبانی دا مقابلہ نہیں کر سکتا عبداللہ تو تے میں کو آپ کے بیا ہمیں آمنا اٹھا دیا گھنٹیاں وچسن تو انتظار کری میں تیرے لال واسطے کھلاونے گھن کے آسا تیرے لال واسطے ساز و سامان گھن کے آسا عبداللہ میں انتظار کرے دی رہی پر تو تے نہیں آیا میں عجب لال گھن کے تیرے کول لئی کھڑیاں سمجھ آنی بھی چاہوں والے دوستوں صحابہ آدم حضور سب آپ واقعہ سنے دیں کہ انہیں میں اماں دنالا اور یا ہم میری اماں کیمل اس مٹی دے ڈھیر اس قبر کو جا کے لپٹ دی آئی وہ تو تھوڑ ہو کے آؤ کے وہ محمد کو گلنال لے دے ہوئے میری اماں فرمینیل اے بیٹا محمد ان وقت آئی میں تیرے نال دکھ سکھ دے حال بڑھا ہاں اے بیٹا محمد ان ٹائم آئی میں تیرے نال پیار محبت دیا گلنہ کرا ہاں لیکن میں کو معلوم لیں گے کہ میں بھی تیرا ساتھ دے سکسا یا نہ دے سکسا تیرا بابا تیری امت تو پہلے دنیا تو چلا گئے ابا پہلے دنیا تو چلا گئے میں بھی شاید تیرا ساتھ دے سکتا یا نہ دے سکتا اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر ہم ہو گئے جدا
ہر ایک سایہ سن سے یوں اٹھتا چلا گیا، اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ سارے دنیاوی سہارے اللہ نے دنیا تو رخصت کر دیتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میری اماں وطن کو چھوڑ کے اس قبر تے اس مٹی دے ڈھیر تے بن کے مت روون، عبداللہ کو پکارن، اٹھ عبداللہ، اٹھ عبداللہ، میں معصوم جی بچہ انہاں چیزوں کو نہ سمجھتا ہوں۔ بلاخر میری اماں ایک دفعہ میں کو بہت زور دی گلکڑی پا کے تے جا کے اس قبر نال لپٹ گئے، روتیاں روتیاں اماں دی آواز رندھ گئی ہے، حتیٰ کہ میری اماں دی آواز خاموش ہو گئی ہے۔ میں محمد پریشان ہو کے گیا، مندہ حلینی کندھا حلینی یا امی یا امی یا امی سنے داریاں، پر میری اماں جان جانے آفرید سپورٹ کر چھوڑی ہے۔ تو صحابہ آخدن کہ حضور تسا کو اپنی اماں دی وفات اے نسی ہے کہ وہ تے بچپن ہی میں کو داغ مفارقت لے گیا ہن، تے یہ اج کون خاتون نے جے کو حضور اماں دے لفظ نال بھی پکرے دے پائن تے چادر مبارک بچھا کے بھی آتے پائن، اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر مبارک تے بہ بنیوں، کون ہے؟ حضور اتنا ادب اتنا احترام فرما رہی ہیں، انہوں نے اعلیٰ تشتی آواز کی تھی، سائیں نے پانی دی بجائے دودھ نال منگوائے، پانی منگوائے نے تک کھجورہ نال منگوائیاں نے، اپنے رحمت والے ہتھا نال انہوں کھجورہ کو اس پانی دی اندر مدھ کے مٹھا شربت تیار کر کے دیتے نے، اپنے ہتھا نال دودھ مبارک پلائے نے، وہ تحفے تحائف منگوائے نے، اماں دی خدمت پیش کیتے نے، انہوں نے اجازت طلب کی تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اگڑی آپ چاہتی ہے نال چل پائیں، صحابہ آدم وطسا نال چلن لگے ہیں، صحیح فرمایا اپنی جگہ تے ٹھہرے رہو، وقت میں اٹھنی تے بلائے نے، رکابت اللہ ہتھ رکھے نے، دور تک اس اٹھنی کو چھوڑ کے آئے، جب تک وہ سواری اکھا تو وہ چل رہی ہوئی، میرے آقا واپس نہیں آئے، جب واپس ملن اسا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیبہ آئی، کون بختاور مائی آئی جینا تسا اتنا احترام کیتے؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ اے بچپن دے اندر میں محمد کو دودھ پلاون والی کھیر پلاون والی میری رضائی اماں دا یا حلیمہ آئی۔ سن دے پہ توجہ نال کہ جب ایک رضائی اماں دودھ پلاون والی اماں اوندا اتنا احترام کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ دنیا کو دکھائے دسائے، سگی اماں دا کتنا شان ہو سکتا۔ جے کو اساں کوٹھی جرلے بنائی سے بنگلہ بنائے سے اوندا ٹھکانہ او بھوم والی چھیکڑی کوٹھڑی اتھاں دیتے سے کہ اماں سارے کمرے تے قالین خراب تھی نن تو سب بڈھے بندے کھنگ دیو ساکو نیندر نہیں آندی، سارے نیندر اس خلل آندے، سارے آرام اس خلل آندے، بابا تو سا حکا پی دے وے بیڑا کھا لے وے تو اگو تھکا سکن دی عادت ہے تے سارے کمرے دے کارپٹ خراب تھی دن، سارے کمرے دا اے رنگ روغن خراب تھی دے، فلہذا تسا سارے انہاں کمریاں چ باہن دے لائق میں ہے یا کوئی نہ بولو جی سیدھا لفظ اماں سڑن واسطے تیار نہیں، بڈھے ودکی وڈیری میں نہیں
ول اگر اماں کوئی گال کرے ہاں ہٹھ ویلے احسان جیت لیں دے وے اساں پالیا ہے اساں پوسیا ہے اساں تپسیا کٹی ہے بھائی میں بھی تو اس معاشرے دا بندہ ہاں میں کوئی نہ سارے گالیاں دا علم ہے میں غلط آہدا بیٹھا ہیں وہ ایک نوجوان ڈھیر پڑھ لکھ گیا نا تو شادی تھی گئی پیچھے بیوی کوئی پڑھی لکھی گھن آیا وہ ہر روز آکھے اے اماں تیری ان پڑھے لوگوں کو تعارف کرنے میں سک شرم آندی ہے جو آکسن اے ان پڑھ جائینا دی مائے تو ہٹھے میرے احسان جنوے دیے کہ میں اتنے احسان کیتے ایک نمار نوجوان آکھے اماں بس میں ہوں اس قابل ہو چکا کہ میں تیرے احسانہ دے قرض لہا سکدا تو میں کو دسا حساب کر کے کہ کتنے تیرے میرے احسان ہیں تاکہ میں تیرے احسان دے بدلے لہا اماں نیوی پاتی ہے سر تلے سٹ کے آکھن لگی بیٹا حساب ذرا لمبا ہے میں کو دوسرا ڈیوارا دی مہلت دے واقعی کوئی نہیں اماں جلدی کوئی نہیں تو سوچ کے اپنا حساب کتاب بنا جتنا تیرے احسانات ہیں میں سب دا قرضہ دگنا کر کے لہا دے سا ڈولا کر کے لہا دے سا پر تیری گالی سارے کو نہیں سنی نہیں اماں کی ٹھیک ہے رات دے ٹائم بیٹا جڑے بستر تے ستا پیا ہے اماں اٹھی ایک لوٹا پانی دا بھرس جیڑی سائیڈ تے ستا ہویا ہا ان سائیڈ تے ادھا لوٹا پانی دا بیٹس بیٹے کروٹ کی دیئے بے پاسے تھی ستے اماں نے بیا ادھا لوٹا ان پاسو سٹ دیتے ول پانی بھرے گئے این کروٹ بدلیے وہ پانی بیا این پاسو ماں نے سٹے این کروٹ بدلیے ماں نے تھوڑا بیا پانی سٹے ہڑبڑا کے اٹھی بیٹھے یہ کیا ہے اماں سارا بسترا سننا کر چھوڑی کپڑے میرے پسا چھوڑے نہیں وہ کہ بیٹا کچھ نہیں یہ تو میں ہی رات کا حساب پہ کرے نہیں کتنا ہی رات دا کہ جب تمہیں رات کو بستر پیشاب نال گیلا کرے نہ ہمیں میں تے پانی سٹے ول بھی تو پیشاب نال بستر میں سننا کرے دا ہمیں تو کروٹ بدل دا ہمیں میں سنی جھاتے آپ سن دی ہم تیری جھاتے وقت بستر سکا بچھے دی ہم وقت تو پیشاب کرے دا ہمیں میں وقت کروٹ بدل کے آپ سنی جھاتے تھے کہ سکی جھاتے سمے دی ہم یہ تے ہی رات دا پہلی رات دا حساب میں شروع کرے دی پہیاں تے زندگی بڑی اگو طویل ہے میں تے کلے سینیاں تائے آنکھیں میں میرے نال حساب کر اپنے احسانات دگنا بدلا تو چکا مڑ واسطے تیار ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ایمیں حضور نے نہیں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات جنت لبنی وے تا ماں دے قدمہ دے تلے تلاش کرو دنیا دی جنت پیران فقیران بزرگاں اولیاء دیا زیارتہ واسطے دور دراز دے سفر کر کے دے وے حضور نے فرمایا سب تو وڈے پیر یہ بڑھڑی اماں تے بڑھڑا ابا ہے جڑا تیرے گھر دے اندر بیٹھے تھیا یہ دعاواں دا چھپر بن کے بیٹھے اجل اماں دے حق دعا واسطے اٹھ دے نہیں کہ اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی میں صحیح نے فرمائے یہ اماں ہی نہیں بیٹھی جڑا بندہ صبح سویرے اٹھی کے محبت تے پیار دے نال شفقت دے نال اس بوڑھی اماں تے بوڑھے ابے دے صرف محبت نال زیارت چکرے خدمت نہیں حال نہیں پوچھا صرف محبت بھریاں نگاہاں دیکھے چاہ میرے آقا نے فرمایا مقبول عمرے دا ثواب ملوے سی کتنا ثواب ملوے سی مقبول عمرے دا ثواب ایسا کریں سوچے حاصل کیتے نہیں
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، قرب قیامت دے اندر زمانہ اسی لوگ جڑے ہن بیویاں کو اپنی اماں دے اتے فوقیت دے سن، اپنی دوستاں تے محبوباں کو اپنی بیویاں دے اتے فوقیت دے سن، ماں دا احترام چھوڑنے سن، ابے کو گھر دے اندر دھکے دے کے کڑے سن، شراب عام ہو سی، زنا عام ہو سی، بدکاری عام ہو سی، بد نظری عام ہو سی، گھٹ توڑن تے گھٹ ناپن وطیرہ بنا گیتا ویسی، لوگ عادت ثانیہ سمجھ سن جو سا ملاوٹ کروں، میں مسلمان بھرا کو دھوکہ دیوں، میں مسلمان بھرا دا مال ضبط کر جنوں، ان دی عزت دے انتے ناجائز ہاتھ پاؤں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں دسائیاں، جب ایسا وقت آوے سی، وقت انتظار کرائے کہ آسمان آتے ہو تو پتھر وسن، زنا ہی قرض فرمائے، زنا کیا لسا ہے؟ قرض، ادھار۔ میرے حضور نے فرمایا من زنا زنیا بی اہلہی، جڑا بندہ زنا کرے سی بیدی عزت برباد کرے سی، ہوں میرے تائیں نمبر سی جب تک اپنی اکھیں دے نال اپنی عزت برباد تھی دی ہوئی نہ دیکھ سی۔ اس واسطے میرے سنگ نے فرمایا ایہی قرضے توالے ہوتے جی میں قرض اتاریا ویندے لایا ویندے، ایک میں زنا والا قرض اتاریا ویسی۔ تو سا سمجھتے ہو سب بڑے عزت دار آئے، بیدے ہاتھ پاتے عزت دے ہوتے، نوجوانہ دے میں جناب کیاں گلی دے اندر کوچے دے اندر فلاں دی بہن، فلاں دی بیٹی، فلاں دی گھر والی میری پہ ہے، میں انہیں اکھ بچا کے اکھ ولائی میں اکھ ماری میں پتہ کہیں کو نہیں چل جاؤ، دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ دا قرآن دے یعلم خائنت العیون، خیانت کرنے والا بندہ تو آدھے کہیں نہیں تھا، یعلم تیری خیانت کرنے والی اکھ کو میں خدا تے دیکھتا کھڑا ہوں۔ اللہ دیکھتا کھڑے نہیں دیکھتا، ہاں حدیث قدسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسایا، اللہ پاک فرمیدن یرا، میں اللہ دیکھتا ہوں۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ فی السماء، فرمایا ہے کالی رات ہوئے، اندھیری رات، اس کالی رات دے اندر ایک کالا پہاڑ ہوئے، اس کالے پہاڑ دا ایک کالا پتھر، کالی چٹان ہو، کالی غار ہوئے، اس کالی غار دے اندر ایک کالا پتھر ہوئے، اس کالے پتھر دے اتے ایک کالی قویلی، کالی چیونٹی ٹردی ویندی ہوئے۔ میں اللہ آسمانہ تو بہ کے اس کالی رات دے اندر اس کالی چویلی دے، اس کالی قویلی دے قدمہ دی جڑی لکیر ہے وہ کو بھی دیکھتا بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ مٹی تے کیڑی ٹرے تے لکیر نظر آن دیئے، پر پتھر تے ٹری لکیر نظر نہیں آدھی، لیکن اللہ دے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ فی السماء، میں لہدا اللہ آسمانہ تو بہ کے اس قبیلی دے پیران دے نال چلن والی لکیر کو بھی دیکھنا بیٹھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت اتنا ہے، میں کوئی اجازت نہیں کیا دے دا، دل کرے دا ہے کہ تو کہتا زمانے تے کوئی ہمسر میری مولا دا آیا نہیں، زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا دا آیا نہیں، زمانے تے کوئی ہمسر
میرے سونے دا آیا نہیں ہے زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں عید اقبال واگوں کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ادھے نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا لقائت شان پیندے گے ملا جس نو جویں مارا محمد اج تائیں در تو کوئی خالی ولا آیا نہیں عید اقبال واگو کہے نبی اقبال پایا نہیں رضو نلک سبحان اللہ جی تو لگنا گیا سونا گیا دنیا نو رنگ لیدا سخی سرور گیا گھر گھر دے وچ توحید وردیدا خزانہ کل ہو اللہ دا کسے ایویں وڈایا نہیں عید اقبال واگو کہے نبی اقبال پایا نہیں درمیان والی تواڈی دعا اللہ اس درود دے بدلے قبول فرما چکے جی میں جندرا بغیر کنجی دے نہیں کھلدا ایویں دعا دی قبولیت بھی کس نال تھیندی ہے درود الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا الله میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے میرے تو پہلے اتھاں مجمع دے اندر بہ کے دوستہ نے جو ختم قرآن پاک کی تھے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف تلاوت کی تھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات تلاوت کلام پاک کی تھی یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم غلام سرور صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں کی قبر کو جنت دے باغیں جو ہی باغ بنا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا ربا بحثیت انسان انہوں کو کوئی بھلا لغزشاں خطاوہ ہو گئے انتا اپنی رحمت دنال معاف چا فرما سونا ربا سالیاں دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیاں دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھیں پیارا ربا انہوں نے اٹھے ہتھا کو خالی نہ بنا یا اللہ تیرے شان کبریائی دے لائق نہیں ہے کہ اتنے لوگاں دے اٹھے ہتھا کو تو خالی بناویں یا اللہ سلیہ دعاواں مائی صاحبہ مرحومہ دے حق قبول فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند والدین دنیا رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات
سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔